میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی چارپائی سے بندھی ہوئی وہ آپ کو پکار رہی تھی، آپ قریب آئے، کیا ہے؟ کہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، مطلب ذبح کی جاؤں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے گا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گیا، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ دیر گزر گئی، آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں۔ یہ ہمارے فیصل آباد کا بازار والا 10 روپے کے پیچھے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور پھر بیٹھ گئے۔ دیر گزری، وہ صحابی ہے جنہوں نے پکڑا تھا شکار کے لیے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا بھائی میرا ایک کام ہے چھوٹا سا۔ کہا کیا؟ کہ یہ ہرنی میں ہدیہ مانگتا ہوں آپ سے۔ کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ ہرنی کہتے ہیں؟ کہ بس یہ دے دو، کلے لو۔ تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی، کہا الحق باہلک، جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو، اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو۔ نہ تہجد پڑھو، نہ اشراق پڑھو، نہ اوابین پڑھو، فرض نماز کا تو معافی کوئی نہیں، اس کی تو معافی کوئی نہیں، سچ بولو۔ فرض روزے کی معافی کوئی نہیں، مت رکھو تم نفلی روزے، مت کرو تم نفلی حج، فرض حج ہے کرو، فرض زکوٰۃ ہے ادا کرو، فرض نماز ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ سچ نہ چھوڑو، سچائی نہ چھوڑو۔ جو قوم جھوٹ اور بددیانت کا شکار ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، چاہے وہ تہجد گزار ہوں اور چاہے وہ دہریے ہوں۔ اور جو قوم سچ اور امانت پہ کھڑی ہو جاتی ہے انہیں کوئی شے ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ 360 پتھروں کے پجاری ہوں۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو اللہ کے واسطے۔ لمبی چوڑی بندگی ہے، میں نے فرض کے لیے تو میرے پاس کوئی چوائس کوئی نہیں کہ چلو اے کر لو تو اے نہ کرو، فرض تو فرض ہے، اس سے تو میں نکل نہیں سکتا، نہ آپ نکل سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو سچے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ۔ جو وقت یونیورسٹی کا ہے اس میں اگر آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ بددیانتی ہے۔ یہ خیانت صرف یہ نہیں کہ تم نے پیسے میں خیانت کی، ٹائم کی خیانت ہے۔ یونیورسٹی کا ٹائم میں پروفیسر صاحب اخبار پڑھ رہا ہے، یہ خیانت ہے اس وقت کے ساتھ جس کی گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہی۔ یونیورسٹی کے ٹائم میں وہ حاضریاں لگا کے اور اپنے کام کو جا رہا ہے، یہ خیانت ہے اس ٹائم کے ساتھ جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ اس کو سرکاری گاڑی ملی ہے، اس کے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہے، یہ خیانت ہے۔ بددیانتی اللہ کی نظروں سے گراتی ہے جیسے پتھر اوپر سے نیچے آ کر گرتا ہے، اور دیانت آدمی کو لے جاتی ہے 7 آسمان عرشوں تک پہنچا دیتی ہے دیانتداری۔ جو ٹائم یونیورسٹی کا مقرر ہے اس سے اگر آپ گھنٹہ لیٹ آ رہے ہو، آپ نے 1 گھنٹے کی خیانت کی ہے۔ خیانت صرف پیسے جوڑ مارنے کو نہیں کہتے۔ آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، نہیں پڑھایا، تم نے پڑھنا ہے، تم آئے پڑھنے کے لیے، یہاں تم کسی اور کام میں لگے ہو، تم نے ماں باپ سے بھی خیانت کی، اللہ سے بھی خیانت کی، اس یونیورسٹی کے ساتھ خیانت کی۔ پروفیسر صاحب یونیورسٹی کے ٹائم میں کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، یہ خیانت ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بننا ہے تو میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی 2 باتیں بتا رہا ہوں۔ سچائی، امانت، سچائی، امانت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ٹیلی فون کے جی ایم ہو کے ریٹائر ہوئے، تب وہ تبلیغ کے بھی امیر تھے۔ جب وہ دفتر میں آتے تھے تو تبلیغ کا ایک بول نہیں بولتے تھے کہ بھائی یہ تنخواہ میں ٹیلی فون کی خدمت کی لیتا ہوں، یہاں کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہوگی۔ اور جب وہ دفتر سے نکل جاتے کہتے ہیں ہن میرا ٹائم اپنا ہے، ہن کوئی ٹیلی فون کی بات نہیں ہوگی، اب صرف تبلیغ کی بات ہوگی۔ میرے بچوں، بددیانتی نے ہمیں زیرو کر دیا ہے۔ یہ تو اجتماعی زندگی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک کا بال نظر نہیں آتا، کیا اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟ ایک ننگی ہوتی جا رہی، ایک چھپتی جا رہی، اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے گا؟ ایک کے گھر میں ڈھولک بج رہی، شراب چل رہی، ناش ہو رہا، ایک کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا اور تہجد پڑھی جا رہی، نفل پڑھے جا رہے، کوئی فرق نہیں۔ پھر تو یزید اور حسین کا فرق مٹ گیا، ابن زیاد اور حسین اور شمر کا فرق مٹ گیا۔ پھر یہ کربلائیں بڑا احمقانہ واقعہ ہے، یہ کربلا جیسی قربانیاں بڑی بیکار قربانیاں ہیں۔ اگر رات کا رونے والا، رات کا ناچنے والا، اس پر کوئی حساب نہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں، سود کھانے والا، حلال کھانے والے میں کوئی فرق نہیں، سٹا کھیلنے والا، حلال چلنے والا،
رشوت کھانے والا، تنخواہ لینے والا، اگر اس میں کوئی فرق نہیں، کانوں کو موسیقی سے بند کرنے والا اور تبلے کی تھاپ پہ ناچنے والا، اگر اس میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے، دعوت نظارہ بن کر محفل میں بیٹھنے والی عورت میں اور پردہ نشین عورت میں اگر کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہے ٹھیک ہے، تو بھائیو پھر اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بیکار زندگی کوئی نہیں. لہذا اللہ کا پیغام آیا. ہاں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، نکال دو دل سے اس خیال کو کہ بیکار ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدی، بھول جاؤ یہ بات کہ سو جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے. کون اٹھا؟ کوئی آئے؟ آج تک کوئی آئے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کوئی ہڈیاں جڑ کے دوبارہ آئیں؟ جواب کیا آیا؟ بلا. بلا ایک ہتھوڑے کی طرح ہے، بلا پھک، اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا. بلا بھلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیا کہتے ہیں؟ کون اٹھا؟ مر گئے، ختم. ہیہات لما توعدون. کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں میاں، موج کرو. ہاں. تو اللہ نے کیا کہا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تم کہتے ہو مرنے کے بعد کون اٹھے گا، میں کہتا ہوں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا، فنگر پرنٹ ملا کے دیکھ لینا. یہ آیت آج کے دور میں زیادہ کھل گئی ہے کہ یہ آیت اس وقت آئی تھی جب فنگر پرنٹ کا علم نہیں آیا تھا. فنگر پرنٹ کا علم پچھلی صدی کی پیداوار ہے کہ ہر انسان کا پرنٹ پوری دنیا میں دوسروں سے جدا ہے. تو اللہ جل جلالہ یوں کہہ رہا ہے تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی واپس کروں گا، کوئی اور نہیں ہوگا، تیرا ہی ہوگا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. پھر اور یہ تو باہر ہے نا، اندر کی بتاؤں. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے جتنے لوگوں کی وہ کرتے ہیں اینجیوگرافی، ہر ایک کے اندر کا سسٹم دوسرے سے جدا. دل کی رگیں جا رہی، لیکن ہر آدمی کے اندر کا نظام دوسرے سے جدا ہے، ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. ہر آدمی کا جدا ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میں تمہیں زندہ کروں گا. زندہ کر کے کیا کرو گے؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک کو جنت میں ڈالوں گا، ایک کو جہنم میں ڈالوں گا. یا اللہ تو کیسے اٹھائے گا؟ کہ ابھی سنو، کچھ قبروں سے نکلیں گے خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ویران، ترہقھا قطرہ، چہروں پر تارکول کا پینٹ ان کے ہوا ہوگا اور ان کے جسم سے بدبو کے بھبکے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے، ہمیں اٹھا کس نے دیا؟ ہائے موت آ جا، ہمیں پھر چھپا دے، ہمیں مار دے. دوسری طرف کیا نظارہ ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، بڑے خوبصورت چہرے، حسین چمکتے دمکتے چہرے، مسفرہ چمکتے، ضاحکہ ہنستے، مستبشرہ. یہ بڑی عجیب ہے. کبھی آدمی اوروں کے لیے ہنستا ہے، اندر میں غم ہوتا ہے. کبھی آدمی اوروں کے لیے میک اپ کرتا ہے، اپنا چہرہ ویران ہوتا ہے. اور کبھی آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے، وہ خوشی باہر آتی ہے. وہ خوشی نہ میک اپ کی محتاج ہوتی ہے اور نہ وہ کسی اور تصنع کی وہ محتاج ہوتی، اندر سے پھوٹتی ہے. تو اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ مسفرہ، چمکتے چہرے، میک اپ کی ہوئی، یوں سمجھو میک اپ کی ہوئی. وہ میک اپ کیا ہے؟ اللہ اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا، عورتوں کے چہرے پر بھی، مرد کے چہرے پر بھی. مسفرہ چمکتے، ضاحکہ ہنستے. یہ دو درجے تو ظاہری ہیں نا. آخری جو اندر کی چیزیں وہ آدمی بنا نہیں سکتا. اندر میں غم ہو، اندر میں خوشی ہو، یہ بناوٹی نہیں ہوتی. پہلی دو چیزیں بناوٹی ہو سکتی ہیں. تو اللہ تیسری چیز مستبشرہ، ان کے اندر میں خوشیوں کے لڈو پھوٹ رہے ہوں، اندر میں خوشیاں ہوں گی. ادھر کیا ہے؟ ادھر چیخ و پکار ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے. ادھر کیا ہے؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے. میرا پیپر دیکھو، مجھے میرے اللہ نے پاس کر دیا ہے. ادھر اس طرف کأنما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح چہروں پر تاریکی چھا چکی ہے. اس طرف تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر جوانی کی بہار چھا چکی ہے. اس طرف قطعت لہم ثیاب من نار، ان کی قمیضیں آگ، سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں آگ، تخشا وجوہہم النار، سروں پہ ٹوپیاں آگ. اور دوسری طرف کیا ہے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ویلبسون ثیابا خضرا، ریشمی کپڑے. جو مرد سونا پہنے گا وہ جنت کے سونے سے محروم ہوئے گا، جو مرد ریشم پہنے گا وہ جنت کے ریشم سے محروم ہو جائے گا. جو دنیا میں شراب پیے گا جنت کی شراب سے محروم ہوگا، جو دنیا میں موسیقی سنے گا جنت کی موسیقی سے محروم ہوگا. اللہ تعالیٰ باقاعدہ اعلان کر کے کہیں گے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، جو فیصل آباد میں گانا نہیں سنتے تھے، ان کو ایک طرف کیا جائے، ہم انہیں جنت کا گانا سنانا چاہتے ہیں.
میں کہا کرتا ہوں ارے گانے والے توبہ کر گئے، جنید جمشید توبہ کر گئے، تم سننے والے بھی اب بس کر دو، بہت سن لیا ہوگا، کچھ اللہ کی سن لو، کچھ آخرت کی سن لو۔ اور وہ نہیں دوسرا ایک گانے والا، وہ کیا نام ہے اس کا، ابرار، وہ اس سے ملاقاتیں ہو اللہ کے فضل سے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بس تیر تو لگ چکا ہے، ان قریب میرا بھی اعلان سن لو گے کہ میں بھی کہہ دوں گا میری توبہ۔ میں نے 10 منٹ پہلی ملاقات ہوئی، میں جانتا بھی نہیں، 10 پہلی ملاقات ہوئی، یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ ہے ابرار جو آج کل مشہور ہو رہا ہے۔ 10 منٹ کے بعد وہ رو رہا تھا، کھوکھلی زندگی کی بس اتنی بنیاد ہے، بس 10 منٹ کی مار نہیں ہے، 10 منٹ وہ رو رہا تھا۔ چہروں کو سجانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سجاوٹ دل کی سجاوٹ کا نام ہے، چہروں پہ سرخیاں تو ہر کوئی مل لیتا ہے، گھر کی روشنیاں محبت سے پھوٹتی ہیں، حسن اخلاق سے پھوٹتی ہیں، وہ ان فانوسوں سے نہیں پھوٹتی۔ یہ فانوس کالے سیاہ ہو جاتے ہیں جب محبتیں مر جاتی ہیں، جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں تو سنگ مرمر کے چمکتے ہوئے فرش وہ کالی رات بن جاتے ہیں، ریشم اور قیم خواب کے کپڑے ان کا تار تار آگ بن جاتا ہے جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا، اٹھو گے یہ ہوگا، کالے کپڑے آگ سے بنے ہوئے، کھانا کیا ہے غریب کانٹے دار، پانی کیا ہے صدید، کھولتا ہوا پیپ اٹھا کے ڈالا جائے گا، پیپ کھولتا ہوا، خاص طور پہ شراب پینے والا، کھولتا ہوا پیپ اس کے منہ میں پھینکا جائے گا۔ دوسری طرف کیا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی مرد عورت اپنے ہاتھوں سے شراب ڈال کر پیئیں گے، اس کا نام ہے کافور، اس کو انگلی ڈبو کر، یوں جیسے میں نے انگلی ڈبوئی، آپ دیکھ رہے ہیں صرف تری لگ گئی، تری، اتنی تری کو بیٹھ کر آسمان پہ بیٹھ کر دنیا کی طرف نیچے کر دیں تو سارا جہان اس سے خوشبودار ہو جائے گا۔ یہ جنت کی سب سے گھٹیا شراب ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جہاں ان کو غلام پلائیں گے، فرشتے، نوکر، بیویاں، حوریں پلائیں گی۔ اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود میر مجلس بن کر آئے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پلائے گا۔